ہوش ربا از قلم نائلہ طارق ایپیسوڈ 10۔ اس گھر کے مردوں کی بڑی عادت ہے اپنی منمانی کی، اپنی بات منوانے کے لیے منتیں، دعوے، ڈراوے، یہاں تک کہ جذباتی حربے بھی آزما لیتے ہیں۔ مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کرتی وہ اس سے مخاطب تھی جو خشمناک نظروں سے بس اسے دیکھ رہا تھا۔ نہ میرا پہلے کوئی ارادہ تھا لالین کے گھر رکنے کا، نہ اب، لیکن بس جس طرح اس چھوٹی سی بات کا مسئلہ بنایا گیا تو سوچا کیوں نہ ذرا ایک بار رک کر تجربہ کر لیا جائے۔ اب نتیجہ خود دیکھ لو، نہ اس بات کا کسی نے بتنگڑ بنایا، نہ مجھ پر کوئی انگلی اٹھی، نہ کسی نے کوئی اعتراض اٹھایا۔ کافی کا مگ تھامے وہ اطمینان سے بول رہی تھی، مجھے تو تم پر حیرت ہے کہ تم جو مجھے خود پر اعتماد رکھنے کی تلقین کرتے رہتے ہو، کیسے حاج بھائی کی خاطر ضرورت سے زیادہ محتاط ہو گئے؟ یہ تم سے ہی تو سیکھا ہے میں نے۔ دنیا کا خوف صرف ان کے راستے روکتا ہے جن کے لیے صرف دنیا کی کامیابی اور ناکامی اہمیت رکھتی ہے۔ دنیا دار تو وہ بھی ہے جو اللہ کی ناراضگی کا خوف دل میں رکھتا ہو اور اس دنیا سے عبرت حاصل کرتا ہو۔ خاموش ہوتی وہ کافی کے سپ لینے لگی تھی۔ میں متفق ہوں تم سے، مگر حاج بھائی کی فرما برداری میں اور ان سے تمہاری محبت کو دیکھتے ہوئے مجھے یہی مناسب لگا کہ وقتی طور پر تم سے ان کی بات منوا لی جائے۔ مگر آخرکار آپ نے اپنی ہی منوا لی۔ یاقوت کے کہنے پر وہ مسکرائی تھی۔ کیا کروں، اس گھر کے مردوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں ان سے اپنی ہی منوا کر رہوں، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ جگہ بدلنے پر مجھے تو نیند ہی نہیں آتی۔ بڑی مشکل سے تو مجھے یہاں اپنے کمرے کی عادت ہوئی ہے۔ لالین گواہ ہے، ذرا جو پلک جھپکی ہو میری ساری رات آنکھوں میں گزر گئی۔ اب تو نیند کی شدت سے مجھے اپنا دماغ بھی سن ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال تمہیں اپنی منوانے کی ضد میں ہی درپیش ہوئی ہے جناب۔ اب مجھے یہ نہ بتاؤ کہ تم نیند سے بحال ہو رہی ہو۔ کل سے اب رات کے 2 بجے تم سے بات کرنے کا مجھے موقع ملا ہے۔ یاقوت کچھ ناراضگی سے کہنے پر وہ چونکی تھی۔ ارے نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، ہرگز ناراض مت ہو۔ تمہاری ناراضگی کا بوجھ میں اپنے کاندھوں پر اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ اللہ کا کلام تمہارے دل میں محفوظ ہے۔ تم سے تو میرا پہلا تعلق ہی عقیدت کا ہے۔ میں نے تو اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے کہ جس انسان کو دیکھ کر دل گواہی دے کہ یہ انسان اللہ کے قریب ہے تو پھر اسے نہ چھوڑو، اسے تھامے رکھو۔ قسمت سے ایسا ہی انسان مجھے مل گیا ہے تو میں کوئی اپنی دشمن نہیں کہ اسے ناراض کر دوں۔ کمال کرتی ہو تم بھی۔ کسی شہر سے باہر نکلتا وہ سر ہلاتا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ اچھا تم کہو، کوئی ضروری بات کرنی تھی کیا؟ وہ حشاش بشاش لہجے میں بولی۔ ہاں، تمہاری ہی ایک بات پھنسی ہوئی ہے دماغ میں۔ ویسے تو ایسی اور بھی کچھ باتیں ہیں، مگر کل رات میں تمہارے کمرے میں اسی حادثے کے بارے میں سوچ رہا تھا جس نے تمہیں خوف زدہ کر دیا، اور اس کی تفصیل بتانے سے بھی تم گریزاں تھی۔ وہ بغور اسے دیکھتا ہوا بولا، تم واقعی ضروری سمجھتے ہو اس حادثے کے بارے میں جاننا؟ وہ کچھ تذبذب کے درمیان پوچھ رہی تھی۔ ہاں، اب جاننا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ دراصل کل میں تمہارے کمرے میں جب سو گیا تو خواب میں کچھ دیکھا۔ شاید ایسا اس لیے ہوا کیونکہ وقت بے وقت میں اسی حادثے کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ تم نے کیا دیکھا خواب میں؟ مجھے پہلے یہ بتاؤ۔ اس کی بات کاٹتی وہ پوچھ رہی تھی۔ جواباً یاقوت نے اس خواب اور کیفیت کو منوان اس کے گوشے گزار کر دیا، جس کے بعد اسے اجوا کا چہرہ کچھ متغیر سا نظر آیا۔ جو راستہ تم بتا رہے ہو یہ وہی راستہ ہے جو بابا صاحب کے حجرے کی طرف جاتا ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی تھی، اور پھر گہری سانس بھر کر یاقوت کو دیکھا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب معظم بھائی پہلے بچے کے باپ بنے تھے۔ اس کی پیدائش کے 7ویں دن ماموں جان نے عقیقہ رکھا۔ تقریب میں بہت سے مہمان آئے، زیادہ تر شرمین بھابھی کے میکے کی طرف سے ہی تھے۔ ماموں جان نے بطور خاص میرے لیے نئے کپڑے بنوائے تھے، اور شرمین بھابھی کی بہن نے مجھے خوب مہندی ہاتھوں اور پیروں میں بھی لگا دی۔ تیار ہو کر مجھے بس اس بات کی جلدی تھی کہ میں کسی طرح پیر جان کے پاس جاؤں اور اپنے کپڑے وغیرہ ان کو دکھاؤں۔ وہ سردیوں کی شام تھی جو وقت سے پہلے ہی ڈھل رہی تھی۔ غیر مرئی شے کو گھورتی وہ کہیں بہت پیچھے جا رہی تھی۔ وہ اپنی دھن میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ملگجی سی شام، اس میں گھنی اونچی جھاڑیوں سے اٹے اس راستے پر تنہا، اسے کوئی ڈر خوف نہ تھا۔ یہاں سے آنا جانا اس کا روز کا معمول تھا۔ یہ علاقہ بابا صاحب کا علاقہ تھا۔ کوئی انسان کیا، کیڑا تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا اس علاقے میں۔ خوب چوڑیوں سے بھرے اور مہندی سے مہکتے ہاتھوں سے
وہ بار بار سر سے سرکتا سرخ زرتا دوپٹہ ٹھیک کرتی آگے قدم بڑھا رہی تھی۔ ہوا بند تھی، فضا بہت خنک تھی، گہرے سناٹوں میں جھینگروں کی آوازیں بخوبی سنائی دے رہی تھیں۔ تبھی اچانک کوئی چیز دھم کی لرزہ خیز آواز کے ساتھ اس کے راستے میں آ گری۔ یکلخت اپنی جگہ ساکت ہوتی وہ لرزتے دل کے ساتھ چند قدم کے فاصلے پر اس گڑھے کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی چیز گری ہوئی اسے دکھائی نہیں دی، لیکن کچی زمین پر اس گڑھے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کوئی بہت وزنی سا وہاں گرا ہے، جس کی وجہ سے زمین دھس گئی ہے۔ پہلی بار خوف کی سرد لہریں اس کے وجود میں دوڑ گئی تھیں۔ اس گڑھے سے بچ کر نکلتے ہوئے اس نے اپنے قدموں کی رفتار بہت تیز کر دی۔ چند قدم ہی وہ آگے بڑھی تھی کہ یکدم ایک سرسراتی سرد آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ کسی نے اس کا نام لے کر پکارا تھا۔ ڈوبتے دل کے ساتھ اس نے اپنے اطراف میں موجود اونچی گھنی جھاڑیوں پر نظر دوڑائی۔ خوف اس کی رگوں میں سرایت کر رہا تھا، مگر ازلی دلیری سے بھاگنے سے روک رہی تھی۔ تبھی اس کی نگاہ کچھ فاصلے پر ان جھاڑیوں پر رکی جو ننے ننے زرد پھولوں سے بھری تھیں۔ ان جھاڑیوں میں اسے حرکت ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ کوئی موجود تھا ان جھاڑیوں میں جو پوشیدہ رہ کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ سامنے آؤ، میں کہتی ہوں سامنے آؤ۔ چیختے ہوئے اس کی آواز میں کپ کپاہٹ واضح تھی، مگر جواباً بس جھاڑیوں میں ہلکی سی تحریک ہوتی دکھائی دی۔ وہ ایک پل کو رک کر ہمت کرتی رکے رکے قدموں سے ان جھاڑیوں کے نزدیک ہوئی تھی۔ کچھ شاخوں کو ہاتھ سے ایک طرف کر کے اس نے اندر جھانکا اور اگلے ہی پل دہشت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ کوئی سیاہ چہرہ تھا، ایسا چہرہ جو کسی انسان کا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا، اور اس چہرے پر انگاروں کی طرح دہکتی دو سرخ آنکھیں۔ اس کے پیروں تلے سے زمین اور حلق سے چیخ ایک ساتھ نکلی۔ جھاڑیوں سے دور بھاگتے ہوئے اس کے قدم من بھر کے ہو چکے تھے۔ خوف کی شدید حملے سے اس کی سانسیں رک رہی تھیں۔ اندھا دھند بھاگتے ہوئے اس کے کانوں میں دھم دھم کی آوازیں گونجتی تصدیق کر رہی تھی کہ راستے میں بنتے یہ گڑھے اس کا وہم نہیں تھے۔ بار بار وہ اس کے راستے میں آتا اسے روک رہا تھا۔ ان گڑھوں سے بچ کر بھاگتی وہ خوف اور بدحواسی کی انتہا پر تھی۔ اس کی فلک شگاف چیخیں گہرے سناٹے میں گونج رہی تھیں۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ درست سمت میں بھاگ رہی تھی جس وقت وہ بابا صاحب کے حجرے کے احاطے میں داخل ہوئی۔ منہ کے بل گری۔ اس وقت نہ اس کے پاس کوئی دوپٹہ رہا تھا، نہ پیروں میں چپل۔ اس کی سانسیں دھونکری کی طرح چل رہی تھیں۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں اس نے دیکھا بابا صاحب شدید غیظ و غضب میں کھڑے احاطے کے باہر کسی کو دیکھتے برس پڑے تھے۔ بدبخت، تیری یہ ہمت بھی کیسے ہوئی کہ تو ہماری عزتوں پر بری نظر ڈالے؟ نافرمان، بے ادب، تجھے آج ایسی سزا دوں گا کہ تیرا سارا شر تجھ سمیت خاک میں مل جائے گا۔ بابا صاحب کے جلال سے پتے بھی لرز رہے تھے، جبکہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ خاموش ہوتی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی جو بہت تشویشناک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد میں 3 دن تک وہیں بابا صاحب کے حجرے میں رہی۔ بی جان اس وقت حیات تھی اور ماموں جان بھی میرے صحت یاب ہونے تک بابا صاحب کی طرف ہی رہے۔ وہ میرے لیے بہت پریشان تھے۔ ان کو پریشان ہونا بھی چاہیے تھا۔ جو ہوا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ یاقوت درمیان میں بول اٹھا تھا۔ ہاں، مگر پھر سب ٹھیک ہو گیا۔ بابا صاحب نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، نہ مجھ میں سوال کرنے کی ہمت تھی، لیکن بابا صاحب نے پھر مجھے ہر طرح سے محفوظ کر دیا۔ میرے بازو بند میں بہت زبردست چیز ہے۔ بولتے ہوئے اجوا نے دھیرے سے اپنے بازو کو تھپتھپایا تھا۔ کوئی غیر مرئی مخلوق اب نہ میرے راستے میں آ سکتی ہے، نہ میری آنکھوں کے سامنے، نہ وہ مجھے مخاطب کر سکتے ہیں، نہ ہی مجھے ان سے بات کرنے کی اجازت ہے۔ میں بس اپنے شاگردوں تک محدود ہوں۔ ان کے بڑوں سے جو بھی تحائف ملے وہ بھی بابا صاحب کے ذریعے اور ان کی اجازت سے مجھے ملتے رہے ہیں۔ تحائف کیسے؟ یاقوت نے سوال کیا۔ یہ تحائف، اجوا نے اپنے ہاتھوں میں دمکتے کنگن، چوڑیوں وغیرہ کو اس کے سامنے کیا۔ جب ان کے بچے دینی تعلیمات مکمل کرتے ہیں تو وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہدیہ یا تحفہ ضرور دیتے ہیں۔ بابا صاحب کو اعتراض نہیں تھا اور مجھے زیورات پسند ہیں۔ تمہیں بتاؤں کہ شرمین بھابھی نے میرے یہی زیورات چوری کر لیے تھے۔ اب یہ کوئی عام زیور تو نہیں تھے، یہ میری مرضی کے بغیر ادھر سے ادھر بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ شرمین بھابھی کا وہ خراب عمل اور خراب نیت تو ان کے اپنے لیے ہی نقصان کا باعث تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ زیورات ان کو کوئی فیض نہیں پہنچا سکتے، البتہ جو نقصان ہوں گے اس کی لپیٹ میں معظم بھائی اور بچے بھی آ سکتے ہیں۔ میں نے خود ان کی الماری سے
اپنے زیورات برآمد کیے معظم بھائی کے سامنے۔ اس کے باوجود وہ میری دشمن بنی ہوئی تھی کہ میں ان پر الزام تراشی کر رہی ہوں۔ بس اب اور کیا کہوں، مجھ سے ان کی نفرت کی ایک جھلک تو تم خود بھی دیکھ اور سن چکے ہو، وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ تو یہ وجہ تھی جو معظم بھائی کی بیوی نے تمہیں بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شکر ہے کہ آپ اس عورت کے جال میں پھنسنے سے بچ گئیں۔ یاقوت کے کہنے پر اجوا نے بس اسے دیکھا، کہا کچھ بھی نہیں۔ اس نے دوبارہ چوری کی کوشش نہیں کی؟ یاقوت نے پوچھا۔ دوبارہ؟ میں نے اس کی نوبت نہیں آنے دی، میں نے زیورات لالین کے پاس رکھوا دیے۔ شرمین بھابھی اگر مجھ سے مخلص ہوتی، میرے نانا جان کے گھر پر قابض ہونے کے لیے مجھے سازشوں کا نشانہ نہ بناتی، اور اگر ان کی فطرت میں لالچ اور دل میں بغض نہ ہوتا تو میں خود اپنے زیور ان کو دے دیتی، مگر میں جانتی تھی کہ وہ میری بھلائی کو بھی برائی کے زمرے میں ڈال دیں گی۔ اس کے تیوروں سے تو مجھے لگا تھا کہ اس کو جب موقع ملے گا وہ تمہیں قتل ہی کر ڈالے گی۔ حاج بھائی کو تو بہت پہلے ہی تمہیں اپنے ساتھ لے آنا چاہیے تھا، مگر خیر، دیر آئید درست آئید۔ وہ مسکراتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ سنو، اس جمعرات بھی میرا حصہ نہیں آیا، ضرور تم نے کچھ کیا ہے۔ پہلی بار میرے حصے کی مٹھائی میرے کمرے میں دیکھ کر تم بہت پریشان ہو گئے تھے۔ وہ خفت زدہ نظروں سے اسے دیکھتی بولی۔ اجوا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ ذاتی طور پر میں تمہیں ان معاملات سے بالکل الگ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں ہمیشہ وہی سب کروں گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ ابھی تو مجھے اس بارے میں چھان بین کرنی ہے کہ اجازت نہ ہونے کے باوجود وہ مخلوق اس مکان کی چھت پر تمہیں کیوں کر دکھائی دے گئی؟ یاقوت، تم کسی چھان بین میں نہ پڑنا، پہلے اس مکان سے تمہارے معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ اجوا نے اسے خبردار کیا تھا۔ نہیں، ابھی تو میں صرف امام صاحب سے ہی بات کر سکتا ہوں، دوبارہ کبھی ایسا نہ ہو تو اچھا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اور جہاں تک تمہارے مٹھائی کے حصے کی بات ہے تو میرے حصے کو ہی اپنا حصہ سمجھنا شروع کر دو۔ ہمارے درمیان اب کچھ الگ الگ نہیں، ایک ہے۔ یاقوت کی گہرے لہجے اور نظروں پر وہ محجوب زدہ سی ہوتی، کچھ بول نہ سکی۔ صبح حسب معمول وہ تسبیح ہاتھ میں پکڑے درود پاک کا ورد کرتی برآمدے کی خنک فضا میں بیٹھی تھی۔ غازی اور یاقوت ابھی مسجد سے واپس نہیں آئے تھے۔ آسمان پر صبح کے اجالے بہت آہستگی سے اجاگر ہو رہے تھے۔ لون کے بکھرے سبزے پر نظر دوڑاتے ہوئے اس کی نگاہ نیلم کے پوشن کی جانب اٹھی۔ نیلم اپنے بھائی بھابھی کے ساتھ ہی بہت تیزی سے اسے اسی جانب آتی دکھائی دی۔ نیلم کے بھائی نے جس طرح ہاتھوں میں اپنی بچی رمیشا کو اٹھایا ہوا تھا، اسے دیکھ کر وہ بری طرح چونک اٹھی تھی۔ یا اللہ خیر! سرد سے اٹھ کر اجوا نے گرلز کو ان سب کے لیے کھولا جو شدید بدحواس اور پریشان لگ رہے تھے۔ رمیشا کی ماں تو باقاعدہ رو رہی تھی۔ یاقوت کہاں ہے؟ نیلم کے بھائی دور سے ہی پوچھ رہے تھے۔ ابھی مسجد سے نہیں آئے، سب خیریت تو ہے؟ رمیشا کو کیا ہوا ہے؟ جواب دیتے ہوئے وہ اب رمیشا کو صاف طور پر دیکھ سکتی تھی۔ وہ سب برآمدے میں پہنچ چکے تھے۔ باپ کے بازوں میں بے سود پڑی بچی انتہائی زرد ہو رہی تھی۔ اس کی نیم آنکھوں اور چہرے کی مردنی نے اجوا کو بھی دہلا کر رکھ دیا تھا۔ آدھی رات سے اس کی یہی حالت ہے۔ رمیشا کی ماں نے روتے ہوئے بس اتنا ہی کہا اور پھر وہ سب گھر کے اندر دوڑے۔ اگلے چند منٹوں میں سب لاؤنج میں جمع تھے۔ یزدان نے، حاج نے اور یمنا نے ہر طرح سے کوشش کر لی کہ کسی طرح بچی ان سے بات کرے یا اپنے ہاتھ پیروں کو ہلا جلا لے خود سے، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا ننھا سا وجود بالکل بے جان ہو چکا ہے۔ نہ وہ بیٹھ پا رہی تھی، نہ گردن سنبھال پا رہی تھی، نہ ہی کچھ بول رہی تھی، بس نیم آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی، جبکہ بغور رمیشا کا معائنہ کرتی اجوا بالکل خاموش تھی۔ رمیشا کو گود میں سنبھالے اس کی ماں زاروں قطار رو رہی تھی۔ حاج فوری طور پر اسے ہاسپٹل لے جانا چاہتے تھے۔ رات 3 بجے شادی کی تقریب سے واپسی ہوئی تھی، گاڑی میں جگہ کم تھی تو میں رمیشا کو بائک پر اپنے ساتھ لے کر آیا۔ اس نے رات میں ہی ہاتھ پیر چھوڑ دیے تھے۔ ہم یہی سمجھے کہ یہ نیند میں ہے۔ یہ کچھ دیر سوئی تھی مگر پھر جاگ گئی، تب سے اس کی حالت بگڑتے بگڑتے یہاں تک پہنچ گئی۔ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ بری نظر ہے اس کو، یاقوت سے دم کروا کر نکلتے ہیں۔ رمیشا کے باپ نے گلوگیر لہجے میں تفصیل بتائی۔ رات سے بچی کی یہ حالت ہے اور تم لوگ اب ہوش میں آ رہے ہو؟ یاقوت کا انتظار کرنے میں بچی کی حالت اور نہ بگڑ جائے، فوراً چلو ہاسپٹل۔ حاج قطعی انداز میں فیصلہ سنا کر رمیشا کو اس کی ماں سے لے چکے تھے۔ 1 منٹ، ذرا ٹھہر جائیے، خاموش کھڑی اجوا نے یکدم کہا تھا۔ ہاسپٹل بھی لے جائیے گا، مگر ابھی اسے مجھے دیں۔ بولتے ہوئے اجوا نے ہاتھ سے رمیشا کو لے لیا۔ اس کا ڈھیلا ڈھالا ننھا وجود بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا، مگر اجوا
वहीं कारपेट पर रमीशा को अपने गोद में लिटाए बैठ गई। क्या कर रही हो अजवा? इसे हॉस्पिटल ले जाना है, वक्त ज़ाया हो रहा है। यमुना पहले ही परेशान थी, अब ऐन वक्त पर अजवा की इस मुदाखलत ने इनको शदीद नागवारी में मुब्तला किया था। खामोश रहो, हाज ने फ़ौरन ही तंबीही लहजे में यमुना से कहा था, जबकि अजवा गोद में बेसुध पड़ी रमीशा के माथे और सीने पर हाथ रखे ज़ेरे लब कुछ पढ़ने लगी। इसी दौरान याकूत और गाजी की आमद हो गई। यज़दान ने धीमी आवाज़ में इन दोनों को सूरत हाल से आगाह करके इनकी हैरत को दूर किया। यमुना बार बार खून के घूंट लेती पहलू बदल रही थी, जबकि बाकी सब खामोशी से रमीशा को ही देख रहे थे। 5 मिनट के वक्फे के बाद जब दूसरी बार अजवा ने बच्ची के सर और सीने पर फूंके मारकर इसके चेहरे को थपथपाया तो सब दंग रह गए। रमीशा ने एकदम नीम आंखें पूरी खोलकर पहले अजवा को और फिर गर्दन घुमाकर इन सब को देखा जो इर्द गिर्द ही बैठे थे। रमीशा, इधर देखो मेरी बच्ची। रमीशा की माँ बेताबी से बोलती मजीद अजवा के करीब हुई थी और रमीशा का हाथ पकड़ लिया। इसके लिए कुछ खाने के लिए ले आए और नीम गर्म दूध भी, अजवा ने किसी भी जानिब देखे बगैर कहा और फिर दोबारा कुछ पढ़ने में मशगूल हो गई। याकूत बगौर अजवा की गोद में लेटी बच्ची को देख रहा था, बल्कि सभी देख रहे थे कि इसके चेहरे की जर्दी मांद पड़ चुकी थी, चेहरे की चमक रोशन और गुलाबियाँ लौट आई थीं। वो अब भी सबको देख रही थी, पहचान रही थी, मुस्कुरा रही थी, हाथ पैर हिला रही थी, मगर फर्मा बरदारी से अजवा की गोद में लेटी थी। तीसरी बार बच्ची पर दम करके अजवा ने मुस्कुराकर बच्ची को देखा। भूख लगी है? नाश्ता करना है? अजवा के सवाल पर बच्ची ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया था और फिर उठ बैठी। ये ना बैठ पा रही थी ना खड़ी हो पा रही थी। इसे देखकर तो मेरे हाथ पैर फूल गए थे। रमीशा के बाप ने कहा था, रमीशा इधर आओ मेरे पास। याकूत के पुकारने पर रमीशा अपनी माँ से अलग होकर दौड़ती हुई याकूत के पास चली गई। रमीशा के लिए नाश्ता लेकर आती यमुना और नीलम दोनों ही से भागते दौड़ते और सबके दरमियान हंसते खिलखिलाते देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला हुई थी। लाउंज का माहौल कुछ ही देर में बदल गया था। रमीशा अपनी माँ के हाथ से नाश्ता करती सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी खूब इतरा भी रही थी। इसके माँ बाप के खुशबाश चेहरों को देखती अजवा बहुत मुतमईन थी। अजवा, सब ठीक है ना? याकूत ने ढके छुपे लहजे में पूछा था। हाँ, बस नज़र थी, बाकी सब ठीक है, वो सरसरी लहजे में मुख्तसरन बोली। ये कैसी नज़र थी? नज़र तो इसे अक्सर ही लग जाती है, याकूत को तो पता है सब, मगर ऐसी खतरनाक हालत तो पहले कभी नहीं हुई। रमीशा के बाप ने उलझे अंदाज में कहा। भाई अब ज़्यादा गहराई में ना जाओ, बच्चों के साथ इस तरह के मामलात हो जाया करते हैं, मगर अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है। अब तुम लोग भी एहतियात करो। याकूत ने पहले भी कहा था कि इस बच्ची को रात के वक्त सड़कों पर लेकर ना निकलना, और फिर तुम कल रात इसे लेकर फिर बाइक पर आए। वक्त भी ऐसा कि जब हर तरह की मखलूक आज़ाद होती है। किस रुख से कैसी हवा आ रही है कौन जानता है। शुक्र करो तुम्हारी बच्ची अब बेहतर है, इसका सदका भी ज़रूर निकाल देना। हाज ने ताकीद की थी। अजवा, एक बार और दम कर देना इस पर। रमीशा की माँ ने कहा। दम 3 दिन का होगा, वो याकूत भी कर देंगे। मैं एक स्याह डोरी याकूत को दे दूंगी, रमीशा को ये हाथ में पहना देंगे, और आज ही इसे डॉक्टर के पास भी ले जाइए चेकअप के लिए। कमज़ोरी बहुत हो गई है इसे और खून की कमी भी है। अजवा ने संजीदगी से हिदायत की थी। बस अब यहाँ से मैं सीधा डॉक्टर के पास ही जाऊँगा। रमीशा के बाप ने कहा था। ठीक है भाई, लेकिन पहले नाश्ता कर लेते हैं। हाज ने कहा। भाभी, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस चाय बना लें, मैं नाश्ते का सामान बाहर से ले आता हूँ। रमीशा के बाप ने कहा था। आप रुकिए, मैं सबके लिए गर्मा गर्म हलवा पूड़ी ले आता हूँ। आ जाओ नानी, तुम्हारी बाइक पर चलते हैं। गाजी फ़ौरन ही बोलता यज़दान के साथ लाउंज से निकल गया था। बहुत खुशगवार माहौल में सब ने नाश्ता किया। अलबत्ता अजवा को अपने साथ यमुना का रवैया हस्बे तवक्को सर्द और खुश्क महसूस हुआ। इसे हैरत नहीं हुई थी, वो जानती थी कि यमुना को क्या चीज़ नागवार गुजरी है। इसने नाश्ते के लवाजमात टेबल पर लगाने चाहे तो यमुना ने सर्द महरी से इसे मना करके ये काम नीलम के हवाले कर दिया। इसे भी परवाह नहीं थी, इत्मीनान से वो टेबल के गिर्द बैठी रही। रमीशा के माँ बाप सबसे पहले नाश्ते से फारिग हो गए। इन्हें अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने की जल्दी थी। बाकी सब नीलम समेत अभी नाश्ते की टेबल पर ही मौजूद थे कि जब यमुना को अपनी नागवारी का इजहार करने का मौका मिल गया। हाज, आप अजवा को समझाएं, इस तरह के मामलात से दूर रहे। याकूत का इंतज़ार कर लेते, वो दम करते था। हर जगह अपने इल्म की दहाक और झाड़ फूंक के लिए मुनासिब नहीं होती। अब सब तरफ ये बात फैल जाएगी कि अजवा ने ज़्यादा जल्दी थी तो रमीशा को ही मस्जिद ले जाते, इमाम साहब के पास। यमुना की बातों पर सभी हैरत से इनको देखने लगे।
بات کرنے سے پہلے ذرا عقل کا استعمال کر لیا کرو تم. اس بچی کی حالت دیکھی تھی تم نے؟ میرے تو اپنے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اسے دیکھ کر. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہیں. اس کے ماں باپ ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھے تھے. اللہ کا شکر ہے بر وقت اجوا مدد کے لیے یہاں موجود تھی. اللہ کا کلام پڑھا ہے اس نے. تم جانے کس جھاڑ پھونک کی بات کر رہی ہو. اجوا اپنا کوئی الگ سے علم لے کر نہیں آئی ہیں. جو قرآنی آیات پڑھ کر اس نے دم کیا بچی پر، ان سے تم بھی واقف ہو. اگر تم نے دھیان سے سنا ہو تو اس کے پڑھے ہوئے میں زیادہ تاثیر اس لیے ہے کہ اسے بخشا گیا ہے. میرے نانا جان اپنا تھوڑا بہت علم اسے دے کر دنیا سے گئے ہیں کیونکہ یہ اس کے لائق تھی. میں اگر اس قابل ہوتا تو مجھے بھی اپنا علم بخش جاتے، اجوا کو نہیں. تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے ذریعے تو صرف اللہ کے کلام کا فیض اس بچی اور اس کے ماں باپ کو ملا ہے جو ادموی حالت میں بچی کو لے کر آئے تھے اور جاتے ہوئے اجوا کو دعائیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گئے ہیں. حاج کے سخت برہم لہجے پر یمنا نے پہلو بدل کر یاقوت سمیت سب کو دیکھا. سبھی حاج سے متفق نظر آ رہے تھے جبکہ اجوا بے تاثر چہرے کے ساتھ چائے کی سپ لے رہی تھی. میں تو بس اس لیے کہہ رہی تھی کہ ضروری نہیں ہر کوئی ان باتوں کو مثبت انداز میں لے. شرمین کی وجہ سے پہلے ہی اس عورت کا تو نام بھی نہ لو میرے سامنے. حاج نے ناگواری سے یمنا کی بات کاٹی. کم از کم تم تو اب اس کی شرانگیزیوں سے اپنے دل و دماغ کو پاک کر لو. سب کی غلط فہمیوں کو فوت کرنے کے لیے اب اجوا خود یہاں موجود ہے. دیکھ لوں گا میں ہر اس انسان کو جس نے اجوا کے خلاف بات کی یا اس کے علم پر انگلی اٹھائی. حاج برہمی سے بول کر خاموش ہوئے تھے کہ اجوا خاموشی سے کرسی سے اٹھی اور اپنا مگ لے کر کچن کی سمت بڑھ گئی. آپی رمیشا کو نظر نہیں تھی. بہت سخت قسم کے جھپٹے میں آ چکی تھی وہ. تکلیف میں تھی وہ بچی مگر زبان سے بتا نہیں سکتی تھی. اس کی حالت دیکھی تھی آپ نے؟ صرف بری نظر کا معاملہ ہوتا تو وہ چند گھنٹوں میں خون کی کمی کا شکار نہ ہوتی. یاقوت گہری سنجیدگی سے بولا جبکہ یمنا اس کی طرف متوجہ ہوئی جو کچن سے نکلتی وہاں سے جا رہی تھی. اجوا یمنا کی پکار پر وہ رک کر ٹیبل کے قریب آئی. دیکھو میں نے جو کہا تمہاری بھلائی کے لیے کہا تھا مگر میری سچی باتیں یہاں سب کو چبھتی ہیں. سب کی طرح تمہیں بھی یہ لگتا ہے کہ میں تمہارے خلاف ہوں تو مجھے معاف کر دو تم بھی. بولتے ہوئے یمنا ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھی تھی. میرا کیا ہے، جو کرنا ہے کرو. میری بلا سے تم اس گھر کے اندر اپنا آستانہ کھول کر بیٹھ جاؤ مگر مجھے بخشو. تیز لہجے میں بولتی یمنا رکے بغیر تیز قدموں سے ہال سے نکل گئی تھی جبکہ حاج نے اپنا سر پکڑ لیا تھا. کس قسم کی یہ باتیں کرنے لگی ہیں؟ کون سمجھائے گا ان کو؟ خود اپنی ان کی کسی بات کی کوئی منطق نہیں ہے. یاقوت ناگواری سے ہاتھ سے مخاطب تھا. یہ بیٹھی جو ہے ان کی چہیتی، اس سے کہو یہ سمجھائے گی جا کر. دونوں کو خوب ایک دوسرے کی زبان سمجھ آتی ہے. اجوا نے طنزیہ لہجے میں بولتے ہوئے ہکا بکا بیٹھی نیلم کی سمت اشارہ کیا تھا اور پھر رکی نہیں تھی جب غازی اور یزدان نے دل جلانے والی ہنسی کے ساتھ نیلم کو اور جلایا تھا جو تپ چکی تھی. اب اس کو تھوڑا ہی کوئی بولے گا. میں تو خاموش تھی، مجھے کیوں گھسیٹ لیا جھمکا چوڑیوں کی دکان کہیں کی. ہیں یہ کیا کہہ رہی ہو؟ حاج کو اس کے آخری جملے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ہنسی بھی آ گئی تھی. یہ اجوا کو ہار جھمکے چوڑی .com بھی کہتی ہے. اس کے پیچھے آپ کی بہن کی یہ عزت ہے اس کے دل میں. غازی نے شکایت لگائی. باز آ جاؤ تم. مسکراہٹ چھپا کر حاج نے تنبیہ کی تھی نیلم کو. اور وہ جو مجھ سے پنگے لیتی ہے وہ؟ نیلم تنک کر بولی تھی. زبان نہیں سنبھالو گی تم اپنی. یاقوت کی جھڑکنے پر وہ زبان دانتوں تلے دباتی برتن سمیٹنے اٹھ کھڑی ہوئی. دل ہر طرف سے اچاٹ اور بیزار ہو گیا تھا. اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ کتنا ہی اچھا عمل کر لے مگر یمنا کا دل اس کی طرف سے صاف نہیں ہونے والا. حقیقتاً ان کا جو مسئلہ تھا وہ اچھی طرح جان چکی تھی. بے وقوف نہیں تھی. سب دیکھتی تھی، سمجھتی تھی. یمنا کو سکون تبھی حاصل ہوتا تھا جب یاقوت اس سے لا تعلق ہو جاتا اور ایسا کچھ ہونا ناممکن تھا. کم از کم وہ تو ایسی کوئی کوتاہی نہیں کر سکتی تھی جو اسے یاقوت سے محروم کرتی مگر یمنا کے قریب ہونے کی زبردستی کی کوشش اسے بیکار لگنے لگی تھی. صبح جو ہوا اس کے بعد دل ہی نہیں چاہا کہ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلے. دوپہر میں کھانے کے وقت نہ یمنا نے اسے آواز دی نہ ہی وہ نیچے گئی. شام کے وقت اس کی غیر موجودگی محسوس کر کے حاج نے ہی اسے آواز دی چائے کے لیے. نہ چاہتے ہوئے بھی اسے لاؤنج میں آنا پڑا مگر چائے کے لیے اس نے انکار کر دیا. یمنا بالکل لا تعلق سی تھی. اسے بھی ان کی پرواہ نہ تھی. حاج کی رسمی سی کچھ باتوں کے جواب میں ہوں ہاں کرتی وہ زیادہ دیر لاؤنج میں نہیں رکی. اس کی غیر موجودگی سے اگر ماحول کا تناؤ ختم ہوتا تھا
تو اسے ضرورت ہی کیا تھی اپنی وجہ سے ماحول خراب کرنے کی۔ مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد وہ کافی دیر تک بالکنی میں کھڑی کن من برستی بارش کو دیکھتی رہی۔ یک لختی سے گلاب کے پودے کا خیال آیا۔ سوئمنگ پول کی طرف کہیں بھی امیر حمزہ دکھائی نہیں دیا۔ وہ بالکنی سے نکلتی تیز قدموں سے کمرے سے بھی نکل آئی۔ لاؤنج کی طرف سے خوب ہنسی کہکوں کی آوازیں سے متوجہ کر گئیں۔ زارا سمیت گھر کی کچھ لڑکیاں یمنا کے ساتھ موجود کچھ کھانے پینے میں مشغول تھیں۔ پتہ نہیں ان میں سے کوئی اس کی طرف متوجہ ہوا بھی تھا یا نہیں، مگر وہ سب کو نظر انداز کرتی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر گلاس ڈور کی طرف بڑھی۔ برآمدے میں سے رمیشا کی ماں مل گئی۔ تم نے امیر حمزہ کے ہاتھ جو ڈوری بھیجی تھی وہ میں نے اس کے ہاتھ میں پہنا دی ہے۔ بہت اچھا کیا، بے فکر رہیں، اب رمیشا بالکل محفوظ ہے۔ بولتے بولتے اجوا نے رمیشا کا رخسار تھپ تھپایا تھا۔ میں تو تمہارا شکریہ بھی ٹھیک سے ادا نہیں کر سکی، تمہاری وجہ سے ہم بڑی تکلیف سے نکل سکے، ورنہ تو میں نے کچھ نہیں کیا۔ تکلیف دور کرنے والی اللہ کی ذات ہے، بس اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ درمیان میں بول اٹھی تھی، مجھے ذرا کام ہے، آپ اندر جائیے، بھابھی کے ساتھ زارا وغیرہ بھی ہیں۔ وہ سلیقے سے انہیں اندر جانے کا کہتی ذرا عجلت میں آگے بڑھ گئی تھی۔ پورچ کی طرف غازی اپنی گاڑی کے پاس امیر حمزہ کو گاڑی کا فالٹ بتا رہا تھا کہ تبھی وہ امیر حمزہ کو پکارتی قریب پہنچی تھی۔ امیر حمزہ، چلو ذرا مجھے بتاؤ، تمہارا گلاب کا پودا نیلم نے کس طرف رکھا ہے؟ اس کے برآمدے میں تو لاتعداد گملے رکھے ہیں، میں کیسے پہچانوں گی تمہارا گملہ کون سا ہے؟ بالکل چلیں، ابھی چلیں۔ امیر حمزہ کو اچھا موقع ملا تھا غازی اور اس کی گاڑی سے دور بھاگنے کا، مگر غازی نے سرت سے اس کا کالر پکڑ کر واپس گاڑی کے قریب کر لیا۔ اجوا، وہاں گلاب کے پودے کی بس اتنی پہچان کافی ہے کہ کل ہی اس میں 2 گلاب کے پھول کھلے ہیں۔ میدان صاف ہے، جاؤ اٹھا لاؤ گملہ، چھوٹا سا ہے۔ غازی کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اجوا پلٹ کر نیلم کے پورشن کی سمت چلی گئی، جبکہ امیر حمزہ جھلا کر پیر پٹکتا پھر بونٹ پر جھک گیا۔ اپنی ہی دھن میں باہر آتی نیلم نے ٹھٹک کر برآمدے میں موجود اجوا کو دیکھا اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں پھٹ گئیں جب وہ گلاب کے پودے والا گملہ ہاتھوں میں اٹھائے اس کی طرف پلٹی تھی۔ یہ پودا امیر حمزہ کا ہے اور میں اس سے اجازت لے کر ہی اسے یہاں سے لے جا رہی ہوں۔ اطمینان سے بولتی وہ برآمدے کے سٹیپس اترتی چلی گئی، جبکہ نیلم کی رگوں میں شرارے دوڑ گئے تھے۔ اس کی جرت پر جارحانہ انداز میں وہ تیزی سے اجوا تک پہنچی، ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑ چکی تھی۔ ادھر کوئی تمہارے ابا جی کا راج نہیں چل رہا جو میرے گھر سے گملہ اٹھا کر زندہ نکل جائے گی؟ اپنے پیروں پر چل کر جانا ہے تو یہ گملہ وہیں لے جا کر رکھنا پڑے گا جہاں سے اٹھایا ہے۔ یہ گملہ میں نے اس کے مالک کی اجازت سے اٹھایا ہے اور اب یہ میرے پاس ہی رہے گا۔ اب تم جل کر مرتی ہو تو مرتی رہو، یہ تو میرا ہو چکا۔ طنزیہ لہجے میں بول کر وہ نیلم کا پارا چڑھاتی جانے کے لیے قدم بڑھا چکی تھی، مگر دوسرے ہی قدم پر اسے رکنا پڑا کہ نیلم نے گملہ اس سے جھپٹنا چاہا، لیکن اجوا کی گرفت بھی مضبوط تھی اور پھر پرزور کھینچا دانی شروع ہو گئی۔ جس قدر زور لگانا ہے لگا لو، یہ گملہ تو میں لے جا کر ہی رہوں گی، اجوا شدید غصے میں بولی۔ اچھا، اب دیکھنا ذرا میرا وار۔ غصے سے پاگل ہوتی نیلم نے یکدم گملے سمیت اسے دور دھکیل دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید اور غیر متوقع تھا کہ بارش سے بھیگے فرش پر اجوا کا بگڑا توازن سنبھل نہ سکا۔ گملہ فرش سے ٹکراتا ٹکڑوں میں پھیل گیا، جبکہ اجوا بری طرح منہ کے بل گری۔ گملے کا ٹوٹا ٹکڑا اس کی پیشانی میں گھستا اسے اذیت سے چیخنے پر مجبور کر گیا۔ سب کے ساتھ بھاگتی آتی زارا نے سرت سے اسے شانوں سے تھام کر اٹھایا، جس کی پیشانی سے پھل پھل خون ابل رہا تھا۔ نیلی، یہ کیا کیا تم نے؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ زارا برس پڑی تھی نیلم پر، جس کا منہ اتر گیا تھا اجوا کے خون آلود ہوتے چہرے کو دیکھ کر۔ نیلی پر کیوں چیخ رہی ہو؟ آخر ایسا بھی کیا کیا تھا اجوا اس چھٹانگ بھر کے پودے میں کہ جس کے لیے یوں بچوں کی طرح کھینچا دانی کی جا رہی ہے؟ یمنا نے غصے میں اجوا کو مخاطب کیا، یہ سوال آپ اس سے بھی کریں، چھینا جھپٹی پہلے اس نے شروع کی تھی۔ اجوا خاموش نہ رہ سکی۔ میں نیلی سے کیا پوچھوں جب مجھے سب دکھائی دے رہا ہے؟ تم تو یوں بھی خار کھاتی ہو اس سے، اسے اکسا کر خود کو چوٹ لگوا لی، اب سب کی ہمدردی سمیٹو، اسے تو خراب کر دیا نا تم نے۔ یمنا غصے میں بولی تھی، سب اس کو ہی قصوروار سمجھیں گے اور تم؟ آپ ہی، یہ بحث کا وقت نہیں ہے، اجوا کو چوٹ لگی ہے، خون بہہ رہا ہے، اسے لے کر چلیں میرے ساتھ ہاسپٹل۔ غازی نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے یمنا کو یاد دلایا تھا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ بھڑکتے لہجے میں وہ غازی سے بولی اور پھر زارا کا ہاتھ اپنے بازو سے دور چھٹکتی تیز قدموں سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ سب کچھ ٹھیک ہوتے تھے پھر کیوں بگڑ گیا؟ تم نے بہت کچھ میرے سامنے غلط کیا ہے، تو میری غیر موجودگی میں تم اس سے کس قسم کی باتیں کر سکتی ہو؟ یہ بھی میں اپنے کانوں سے سن چکا ہوں۔
اور دیکھ چکا ہوں. تمہیں تو اپنی نفرت میں یہ بھی دکھائی نہیں دیا کہ میرے علاوہ بھی وہاں کون کون موجود ہے. جب اجوا تمہارے تحقیر امیز سلوک کا نشانہ بن رہی تھی تمہیں یاد رکھنا چاہیے تھا اپنے مقام کو. نیلی سے کوئی سوال کیوں نہیں کیا تم نے؟ اجوا کو کیا تم نے لاوارث سمجھا تھا جو سب کے سامنے تم اس پر چلا رہی تھی؟ حاج کی آواز پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی. ان کو اتنے اشتعال میں کبھی نہیں دیکھا گیا تھا. خاموش کھڑے غازی نے ایک نگاہ یمنا کو دیکھا جنہیں سانپ سونگھ گیا تھا. دوسری نگاہ اس نے یاقوت پر ڈالی جو صوفے پر براجمان تھا. ٹیبل کی سطح پر نظریں جمائے وہ جانے کیا سوچ رہا تھا. اس کے چہرے کے تاثرات تنے ہوئے تھے. کچھ دیر پہلے ہی وہ گھر آیا تھا. غازی نے صاف طور پر ہر بات سے اسے آگاہ کیا تھا. جواباً وہ بس خاموش تھا کیونکہ حاج کا اشتعال کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا. معاف کر دیں، مجھے کیا خبر تھی کہ آپ کی بہن کو ڈانٹنے کا حق تک نہیں ہے مجھے. یمنا شوہر کے غصے سے خائف مری مری آواز میں بولی. بس کرو، یہ بات اس کے سامنے کرنا جو تمہیں جانتا نہ ہو. تمہاری یہ جذباتی جملے اجوا سے تمہاری نفرت کو چھپا نہیں سکتے. حاج مزید بھڑک اٹھے تھے. اسے میری بہن ہی تسلیم تم نے کیا ہوتا تو اتنا احساس کر لیتی کہ اس کا خون بہہ رہا ہے. اس کی تکلیف کو مروتاً ہی کم کرنے کے لیے تم نیلی کو تھوڑا ڈانٹ دیتی، دونوں میں صلح کروا دیتی. مگر شدید غصے میں حاج بات ادھوری چھوڑے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے تھے. بھائی، ابھی اجوا کے کمرے کا دروازہ کھلوانے کے لیے کچھ سوچیں. ہر طرح سے کوشش کر لی مگر وہ دروازہ کھولنے پر تیار نہیں. اسے گہری چوٹ لگی ہے، خون بہہ رہا تھا. غازی درمیان میں بولا اور یاقوت کی طرف متوجہ ہوا. یاقوت، ایک بار تم جا کر اجوا سے دروازہ کھولنے کے لیے کہو، وہ تمہاری بات نہیں ٹالے گی. کوئی ضرورت نہیں ہے اب تم میں سے کسی کو بھی اجوا سے بات کرنے کی. تمہاری بہن سے یہی تو برداشت نہیں ہوتا کہ اس کے بھائی اجوا کو انسان سمجھیں، اسے عزت دیں، یہ اس گھر کا فرد مانیں. ہاتھ بڑھ کر غازی پر برسے تھے. تمہاری بہن اجوا کے ساؤ سے بھی دور رکھنا چاہتی ہے تم تینوں کو. کیا میں اندھا ہوں؟ نظر نہیں آتا مجھے کہ کس طرح یاقوت سے بات چیت تک بند کر رکھی ہے تمہاری بہن نے؟ سیدھے منہ اس کی بات کا جواب تک نہیں دیتی، صرف اس لیے کہ یہ اجوا کی عزت کرتا ہے، اسے اہمیت دیتا ہے. یہ بات اس کی بڑی بہن سے کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ حاج کے بلند غصیلے لہجے پر یمنا نگاہ تک نہ اٹھا سکی تھی. یمنا بیگم، فکر مت کرو، تمہارے کسی بھائی کی گردن میں اجوا کے نام کا توق نہیں ڈالوں گا. بھائی ہونے کا حق ادا کروں گا. اللہ پر بھروسہ ہے مجھے. شان سے رخصت کروں گا اپنی بہن کو، مگر اس گھر سے نہیں جہاں اسے 2 کوڑی کا سمجھا جاتا ہے. غصے میں بھڑکتے حاج اس لمحے خاموش ہو گئے جب یاقوت یکدم اپنی جگہ سے اٹھا اور کسی بھی جانب دیکھے بغیر لاؤن سے نکلتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا. فون کر دیا ہے میں نے لالین کو، وہ پہنچنے والی ہے، بات کر لے گی وہ اجوا سے. یاقوت کو روکو جا کر. بگڑے لہجے میں ہی ہاتھ نے غازی اور یزدان کو مخاطب کر کے ہدایت دی، مگر تب تک یاقوت اس کے کمرے کے بند دروازوں تک دستک دے چکا تھا. اجوا، دروازہ کھولو، میں وعدہ کرتا ہوں میرے علاوہ کوئی اندر نہیں آئے گا. اجوا، اگر تم دروازہ نہیں کھولو گی تو میں اسے توڑ دوں گا. یاقوت مسلسل دستک دیتا اسے مخاطب کر رہا تھا جو جواب تک دینے کی روادار نہ تھی. اس دوران غازی کے ساتھ یزدان بھی فرسٹ ایڈ باکس اٹھائے اوپر پہنچ چکا تھا. ٹھیک ہے، تم میرا مان توڑنا چاہتی ہو تو توڑ دو، پھر مجھے بھی اس دروازے کو توڑنا ہی پڑے گا. قطعی لہجے میں بولتا یاقوت دروازہ توڑنے کے لیے بالکل تیار تھا مگر اس کی نوبت نہ آئی. کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا. سرحد سے اندر داخل ہوتے یاقوت کا دل مٹھی میں جکڑا تھا. اجوا کے خون آلود چہرہ اور سرخ سوجی آنکھیں اس کی سانسیں روک چکی تھی. اب کیا دیکھنے آئے ہو تم؟ یہی کہ پتھر کے دل رکھنے والوں کے دل میں اترنے کی کوشش میں صرف سر ہی پھوڑے جا سکتے ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ میں ان کو تمہاری محبت میں اپنا بنا کر رکھوں جو صرف میرا تماشا بنانا یا میرا تماشا دیکھنا پسند کرتے ہیں. رندے لہجے میں اور ڈب ڈبائی نظروں سے اسے دیکھتی وہ بات بھی مکمل نہ کر سکی تھی. چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ اس قدر ٹوٹی بکھری کیفیت میں تھی کہ بے اختیار یاقوت کے بازوؤں سے سر ٹکائے سسک اٹھی تھی. اس کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرتے یاقوت کا دل چاہا تھا کہ اسے اپنے سینے میں چھپا کر کہیں دور چلا جائے. جسے تمہاری قدر نہیں، اس کے لیے تمہیں جھکنے کی ضرورت نہیں. میں تمہارے ساتھ ہوں اجوا، تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا، مجھ پر بھروسہ رکھو. اس کے سر پر ہاتھ رکھے وہ مضبوط لہجے میں یقین دے رہا تھا. دوسری جانب دروازے سے اندر جھانکتے یزدان کی آنکھیں صدمے سے پھیلنے کے بعد جیسے چندھیانے لگی تھیں. بچوں کی طرح منہ بسورتے ہوئے اس نے پلٹ کر غازی کو دیکھا. حوصلہ رکھو، حوصلہ، ابھی تو اور بھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے میرے بھائی. یزدان کا شانہ تھپکتے غازی نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ
شاید تسلی دی تھی، تبھی یاقوت باہر آیا تھا۔ نیلی سے کہہ دینا کہ غلطی سے بھی میرے سامنے نہ آئے، وارن کرنے والے انداز میں یزدان سے کہتا۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس اس کے ہاتھ سے لے کر واپس کمرے میں چلا گیا۔ اب جو بچا کچھ ہے اسے بچانے کی فکر کرو، غازی نے ہنستے ہوئے یزدان کو چھیڑا تھا۔ یہ کچھ چھوڑیں تو بچانے کی نوبت آئے، میری کشتی ہمیشہ ساحل پر ڈوب جاتی ہے، میری بلا سے کچا چبا جائیں اس نیلی پیلی کو۔ یزدان جھلا کر پیر پٹکتا واپس گیا تھا، جبکہ غازی سنجیدہ ہوتا اوپر آتے حاج کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہے، یاقوت اس کی بینڈیج کر رہا ہے، آپ ابھی اس کے پاس نہ جائیں تو ہی اچھا ہے، باقی آپ جو بہتر سمجھے، غازی نے کہا تھا۔ میں اس وقت اس کے سامنے جاؤں گا بھی کس منہ سے؟ حاج تلخ لہجے میں بولے۔ سامنا تو اس وقت میں لالین کا بھی نہیں کر سکتا، پریشانی میں اسے کال کر کے بلا تو لیا ہے، مگر کیا کہوں گا اس سے؟ ہاسپٹل میں تھی وہ، اسے بھی پریشان کر دیا میں نے۔ میں آپ ہی سے کہتا ہوں کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے لالین کے استقبال کی زحمت دینے کی۔ حاج نے فوراً منع کیا تھا۔ ایسا کرو، تم باہر جاؤ، اسے ساتھ لے کر سیدھا اجوا کے کمرے تک پہنچا دو، لالین خود اس سے سب پتہ کر لے گی۔ حاج کے کہنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں تمہارے کمرے میں جا رہا ہوں، حاج بولتے ہوئے آگے بڑھ گئے، جبکہ غازی گہری سانس بھر کر سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ لالین کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر اسے ابھی خود کو تو تیار ہونا ہی تھا۔ انتظار میں دھیرے دھیرے مین گیٹ تک جا پہنچا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب ایک سفید کار گیٹ کے باہر رکی تھی۔ عجلت میں ہی اس نے فرنٹ سیٹ سے اترتی لالین کو دیکھا اور بمشکل ہی اپنے اعتماد کو بحال رکھا تھا۔ لالین بس ایک پل کو ٹھٹکی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ غازی پر سے نگاہ ہٹاتی آگے بڑھائی۔ میں یہاں آپ کا ہی منتظر تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ راستہ دیتا ہوئے اسے چونکا گیا۔ سب خیریت تو ہے؟ حاج بھائی نے زیادہ کچھ نہیں بتایا فون پر۔ اجوا اپنے کمرے میں کیوں بند ہے؟ میں ہاسپٹل سے جانے کیسے یہاں تک پہنچی ہوں؟ لالین کے لہجے سے اس کی پریشانی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ میرے ساتھ آئیے اور خود مل لیجیے اجوا سے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، بس ذرا سی چوٹ لگی ہے اسے۔ وہ غصے میں اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، مگر اب سب ٹھیک ہے، باقی تفصیل اجوا آپ کو خود بتا دے گی۔ لالین کے ہمراہ آگے بڑھتے ہوئے وہ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا، جبکہ لالین بھی مزید اس سے کوئی سوال نہ کر سکی۔ جانے اس کے لمس میں کیسی مسیحائی تھی کہ درد آہستہ آہستہ معدوم ہوتا کہیں غائب ہو گیا تھا۔ زخم گہرا ہے، صبح میں خود چیک کروں گا، بہتر ہوتا نظر نہیں آیا تو پھر ایک نہیں سنوں گا، تمہیں ہاسپٹل چلنا ہوگا۔ بینڈیج کرتے وہ یکدم رکا تھا۔ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، تمہاری دوست کس دن کام آئے گی؟ ابھی وہ آ رہی ہے تو اس سے ہی چیک کرواتا ہوں تمہیں۔ لالین یہاں کیوں آ رہی ہے؟ وہ حیرت سے بولی، کیونکہ حاج بھائی نے اسے بلایا ہے۔ وہ پریشان تھے تمہاری یوں کمرے میں لاکڈ ہو جانے سے۔ بینڈیج سے فارغ ہوتا وہ بولا۔ غصے میں مجھے کچھ سجائی نہیں دیا، وہ کچھ مضطرب سی ہو کر بولی۔ کوئی بات نہیں، غصے میں صرف تمہیں، مجھے بھی کچھ سجائی نہیں دیتا۔ وہ سنجیدگی سے مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم ایسا کرو، پہلے کپڑے چینج کر لو، تمہارا دوپٹہ بھی خون سے رنگ چکا ہے، لالین دیکھے گی تو بہت پریشان ہوگی۔ اس کے نرم لہجے پر اجوا نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ تبھی کمرے میں زارا کی آمد ہو گئی۔ بڑی سی ٹرے سنبھالے وہ مسکراتے ہوئے قریب آئی۔ لڑکی، تم نے اپنا خون بہت ضائع کر لیا ہے، تازہ تازہ انار کا جوس خود بنا کر لائی ہوں، پورا جگ خالی کرنا ہے تم نے، اور فروٹ رائفل بھی تم نے ختم کرنا ہے۔ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی وہ خوش دلی سے اجوا کو تاکید کر رہی تھی۔ زارا میں ٹھیک ہوں، تم نے کیوں اتنی زحمت کی؟ وہ شرمندہ سی ہوئی۔ کوئی زحمت نہیں ہوئی زارا کو، تمہیں اس سب کی شدید ضرورت ہے۔ زارا سے پہلے یاقوت نے اسے ٹوک دیا۔ زارا پلیز، تم اجوا کے لیے دوسرا کوئی ڈریس نکال دینا، اسے چینج کرنا ہے، کچھ دیر میں اس کی دوست یہاں آنے والی ہے۔ فکر نہ کرو، میں ہوں یہاں۔ زارا کے کہنے پر وہ مطمئن ہوتا کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہی یزدان کی طرف جاتے ہوئے یاقوت نے اس سے حاج کے بارے میں پوچھا ہی تھا کہ وہ خود ہی غازی کے کمرے سے نکل آئے۔ آپ ڈرائنگ روم میں آ جائیے، مجھے آپ سے اور آپ ہی سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ حاج کو حیران کرتا وہ دوبارہ یزدان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم آپ ہی سے جا کر کہو، ہم ڈرائنگ روم میں ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ یزدان کو ہدایت دے کر وہ حاج کو ساتھ آنے کا اشارہ دیتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ غصے میں انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور تم نے بھی اس روایت کو قائم رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ خشمگین نظروں سے لالین نے اسے دیکھا، جو بہت سنجیدہ بیٹھی جوس کے سپ لے رہی تھی۔ میں چیک کر چکی ہوں، تمہارے ڈاکٹر نے بہت دل سے تمہارے زخم کی بینڈیج کی ہے،
सब परफेक्ट है। अब फ्रूट्स डट कर खाने हैं और खाना भी, ताकि जो खून तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ज़ाया हुआ है इसकी कमी दूर हो। बाकी और किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। मेरी वजह से तुम भी परेशान हो गई, अजवा ने तासुब से कहा। अगर तुमने अपना फ़ोन ऑफ ना कर रखा होता तो शायद मैं इतनी परेशान ना होती। बदहवासी में मुझे अपनी एक कोलीग से बर वक्त मदद मिल गई, वो ड्रॉप कर गई मुझे, वरना मैं किस तरह अपने ड्राइवर का इंतज़ार करती। मेरा दिल तो बैठा जा रहा था। हाज भाई ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया और तुम्हारा फ़ोन ऑफ मिल रहा था। अब मेरी जान में जान आई है। और एक बात बताओ, ये तुम्हें इतना एक्सट्रीम पर जाने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारे साथ जो सलूक हुआ इस पर तुम्हारा गुस्सा करना जायज़ था, मगर अपनी सेहत को क्यों खतरे में डाला? बेशक कमरे में बंद बैठी रहती, मगर ब्लीडिंग रोकने की थोड़ी कोशिश ही कर लेती, लालेन ने शदीद नाराज़गी से कहा था। गुस्से में मुझे ख्याल ही नहीं रहा, याकूत भी जाने क्या सोच रहा होगा। ऐसे ही हालात का सामना मजबूती से करके भाभी के करीब होने की मुझसे उम्मीद रखता होगा वो, और मैं पहले ही मरहले में हिम्मत हार गई। अजवा तासुफ से बोली थी। याकूत ने कुछ ऐसा कहा तुमसे? लालेन ने पूछा। नहीं, वो तो मेरी हालत देखकर ही बहुत परेशान हो गया था, मगर मैंने साबित कदमी का मुजाहरा ना करके इसे ज़रूर मायूस किया होगा। अजवा, खुद से अंदाजे मत लगाओ। आप खुद से अहद कर लो कि किसी तरह कमज़ोर नहीं पड़ोगी, तुम मजबूत रहोगी, तो यमुना भाभी कब तक तुम्हें ज़ेर करती रहेंगी? इनको हकीकत कबूल करनी ही होगी। इनकी तल्ख बातों के जवाब में तुम इनको और ज़्यादा इज्जत, अहमियत और मोहब्बत दोगी तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इनका दिल जीतने में। याकूत भी तुमसे ऐसी ही तवक्कात रखता होगा। मैं जानती हूँ ये सब मुश्किल है, मगर अपने लिए और याकूत के लिए तुम्हें इस मुश्किल मरहले को कामयाबी से तय करना होगा। तुम्हें आगे भी निशाना बनाया जाएगा, तुम्हारी दिल आज़ारी की जाएगी, मगर तुम्हें सब्र तो हमल से हर सूरत हाल का सामना करना है। मायूस होकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर नहीं बैठना है। तुम ठीक कहती हो, जो आज हुआ है वो अब आगे नहीं होगा। वो गहरी सांस भरकर बोली। अच्छी बात है, अब कल से बिल्कुल नॉर्मल रहना यमुना भाभी के साथ। अगर वो आज के मामले पर कोई बात करें तो तुमने नरमी से ऐसा जवाब देना है, कोई बहस भी ना हो और बात ख़त्म भी हो जाए। मैं कह दूंगी कि मेरी ही सब गलती थी। हरगिज़ नहीं, अब इतनी भी सती सवित्री बनने की ज़रूरत नहीं है। लालेन ने खश्म की लहजे पर वो मुस्कुरा उठी थी। अच्छा तुम ये बताओ, यमुना भाभी के हवाले से क्या ज़रूरी बात करनी थी तुम्हें मुझसे? लालेन को अचानक याद आया था। मैंने सोचा था कि पहले भाभी से बात करूं ताकि तुम्हें तफसील से सब बताऊं, मगर मुझे इनसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। बात इनके बच्चे ना होने के हवाले से थी तो मुझे झिझक भी महसूस हो रही थी, लेकिन ज़ारा से थोड़ा बहुत मालूम हुआ है मुझे, धीमी आवाज़ में वो बता रही थी। शादी के गुजरते 7 वर्षों में वो एक बार भी डॉक्टर से अपना चेकअप तक करवाने नहीं गईं। इनके दिल में डर और खौफ बैठा है कि वो अगर डॉक्टर के पास गईं तो कहीं इनकी रही सही उम्मीद भी ख़त्म ना हो जाए। सब इनको समझा समझा कर थक गए, मगर वो आज भी डॉक्टर से रुजू करने के लिए तैयार नहीं। अब तो सब ने सूरत हाल को कबूल कर लिया है। मेरे खुदा, ये क्या कर चुकी हैं वो अपने साथ साथ और हाज भाई के साथ। सिर्फ अपने डर खौफ में इतने बरस उन्होंने औलाद से महरूम रहकर गुजार दिए। लालेन ने अपना सर पकड़ लिया था। अजवा, अक्सर केसेस में मामूली इलाज मालजे से ही मसला हल हो जाता है। यमुना भाभी ने खुद से ही जाने को कौन कौन से अंदेशे पाल लिए हैं। तुम इनको ज़रा प्यार मोहब्बत से एतमाद में लेकर बस मुझसे बात करने के लिए राज़ी करके देखो। मजबूर ना करना, बस प्यार से मना लेना, वरना फिर मैं हाज भाई से बात करूँगी। मैं जल्द ही मौका देकर भाभी से बात करूँगी, मगर तुम कल ही हाज भाई से फ़ोन पर बात करो। इनको कैसे कन्विंस करना है ये तुम जानती हो। मैं तो बस इन दोनों के लिए दिन रात दुआ करती रहता हूँ। मैं दिल से चाहती हूँ इस घर में इनके बच्चों का शोर सुनाई दे। जाने कितनी मन्नतें मान रखी हैं मैंने। अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा, लालेन ने मुस्कुराते हुए कहा था। अच्छा तुम बताओ, यहाँ से घर जाओगी या वापस हॉस्पिटल? अजवा ने पूछा। हॉस्पिटल पहुँचना है और मैं कितने आराम से बैठी हूँ। लालेन ने खोल कर रिस्ट वॉच में देखा। मैं अभी गाजी से कहती हूँ तुम्हें ड्रॉप कर दें। अजवा ने सिरत से अपना फ़ोन उठाया। रुको, और कोई दस्तयाब नहीं? लालेन ने टोका था। तुम्हारे लिए तो बस वही दस्तयाब हो सकते हैं, वो देखो। मुस्कुराते हुए अजवा ने अपने कमरे के सामने से गुजरते गाजी को पुकारा। दहलीज पर रुकते गाजी ने बस एक निगाह बेड के पास खड़ी लालेन को देखा, मगर वो दूसरी तरफ मुतवज्जा रही। गाजी, अगर जहमत ना हो तो लालेन को हॉस्पिटल तक ड्रॉप कर देंगे?
زحمت کی اس میں کیا بات؟ کب تک جانا ہے؟ غازی نے اجوا سے ہی پوچھا تھا۔ بس ابھی، وہ بولی۔ ٹھیک ہے پھر میں نیچے انتظار کر رہا ہوں، غازی نے کہا، جبکہ اس کے جاتے ہی اجوا اپنی ہنسی نہیں چھپا سکی تھی لالین کی کھا جانے والی نظروں پر۔ یزدان کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی یمنا نے ایک نظر سامنے صوفے پر بیٹھے حاج کو دیکھا اور پھر ان کے دائیں جانب لیدر کے سنگل صوفے پر براجمان یاقوت کو۔ خاموشی سے وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اسی صوفے کے دوسرے سرے پر آ بیٹھی جس پر حاج بیٹھے تھے۔ دروازہ بند کر کے تم بھی یہاں آ کر بیٹھو، میں تمہارے سامنے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، یزدان کو دہلیز پر رکے دیکھ کر یاقوت نے اس سے کہا تھا۔ یاقوت کا لہجہ اور چہرے کے تاثرات بے حد سنجیدہ تھے جب اس نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا۔ آپ دونوں ہی جانتے ہیں کہ میرے لیے اور دانی کے لیے آپ دونوں کیا اہمیت اور مقام رکھتے ہیں۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے کوئی اہم فیصلہ کیا ہو اور اس میں آپ دونوں کی رضامندی کو اہمیت نہ دی ہو۔ میں نے ہمیشہ کوئی بھی اہم قدم اٹھانے سے پہلے آپ دونوں کی رائے اور مرضی کو مقدم جانا ہے۔ شادی زندگی کا ایک بہت اہم اور بڑا فیصلہ ہوتا ہے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے میں مجھے آپ دونوں کی خوشی اور رضامندی عزیز نہ ہو؟ تمہید باندھتے ہوئے وہ اس ایک پل کے لیے خاموش ہوا تھا۔ میں نے جس سے شادی کا فیصلہ کیا ہے، اس کے لیے مجھے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ دل کا فیصلہ ہے، میرا اس سے دل کا رشتہ ہے۔ میں نے اجوا کا انتخاب کر لیا ہے اور میں چاہتا ہوں آپ سب میرے اس فیصلے پر میری خواہش اور خوشی کی خاطر قبول کرتے ہوئے اپنی رضامندی کی مہر لگا دیں۔ وہ اپنے لفظوں پر زور دیتا بطور خاص حاج اور یمنا کے ششتر رہ جانے والے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ میں نے بہت مہذب اور جائز راستہ اختیار کیا ہے اجوا کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑنے کے لیے، کیونکہ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی ڈھکے چھپے تعلق بنا کر رکھنا مجھے گوارا ہے۔ میرے اس فیصلے پر اگر آپ دونوں میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ میرے سر، آنکھوں پر، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ مجھے شادی اجوا سے ہی کرنی ہے۔ جہاں تک بات اجوا کی ہے تو اس کا اعتماد حاصل کیے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ مضبوط اور قطعی لہجے میں بول کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ آپ دونوں میرے اس فیصلے کو قبول کریں گے یا نہیں، ہر طرح سے سوچ کر مجھے ضرور بتا دیجیے گا۔ کسی کے قبول کرنے یا نہ کرنے کی پرواہ ہے تمہیں؟ تم تو یہ باور کروا چکے ہو کہ شادی تمہیں اجوا سے ہی کرنی ہے۔ جب فیصلہ ہی کر چکے ہو تو کسی کی یا ہماری رائے مرضی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ضبط کیے بیٹھی یمنا بلاخر پھٹ پڑی تھی۔ یاقوت خاموشی سے چند لمحوں تک ان کے غسیلے بھڑکتے تاثرات کو بغور دیکھتا رہا اور پھر ٹھنڈے لہجے میں بولا، میرے اس فیصلے میں آپ کی اور حاج بھائی کی مرضی اور خوشی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے آپی۔ آپ دونوں میرے فیصلے میں راضی ہیں یا نہیں، یہ جاننے کے بعد ہی میں طے کر سکوں گا کہ اجوا کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز مجھے آپ سب کے درمیان اس گھر میں کرنا ہے یا آپ سب سے الگ کسی اور گھر میں۔ بات مکمل کرتا وہ پھر رکا نہیں تھا، جبکہ یمنا پر چند لمحوں تک تو سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ سنا آپ نے وہ کیا کہہ گیا ہے؟ وہ کسی کو نہیں، صرف مجھے دھمکا کر گیا ہے کہ اگر میں راضی نہ ہوئی تو اس گھر کو چھوڑ دے گا۔ اور شدید غم و غصے میں یمنا کانپ رہی تھی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اجوا کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط مت کہنا تم، اپنی جگہ سے اٹھتے حاج قطعی لہجے میں بولے۔ جو بھی کہنا سننا ہے تمہیں یاقوت سے کہو، اس پر حق اور اختیار حاصل ہے تمہیں بس۔ حاج کے تنبیہی انداز پر یمنا بمشکل کچھ کہنے سے خود کو روکتی تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئیں، جبکہ حاج اپنے سامنے آتے ہی یزدان کی طرف متوجہ ہوئے۔ بھائی میں نہیں جانتا کہ آپ کو یاقوت بھائی کے فیصلے پر کوئی اعتراض ہے یا نہیں، لیکن مجھے ان کے فیصلے نے بالکل حیران نہیں کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ یاقوت بھائی کے لیے مجھے پہلے ہی اجوا پسند تھی، اور میں جانتا ہوں کہ اجوا کے لیے یاقوت بھائی سے بہتر آپ کی نظر میں بھی کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ آپ یاقوت بھائی کو سمجھائیں کہ آپ ہی کو اس طرح راضی کرنا ٹھیک نہیں۔ نرمی اور پیار سے آپ ہی سے ہر بات منوائی جا سکتی ہے۔ یزدان کی سنجیدگی سے کہنے پر حاج پرسوچ انداز میں سر اس بات میں ہلاتے کچھ بول نہیں سکے تھے۔ سفر خاموشی سے طے ہو رہا تھا۔ وقت کم تھا، ہاسپٹل اب زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا۔ بیک ویو مرر میں غازی نے ایک بار پھر اسے دیکھا، جو باہر نگاہیں جمائے سپاٹ چہرہ ساتھ لیے بیٹھی تھی، بالآخر اپنے ارادے پر عمل کرنے کا تہیہ کرتے ہوئے۔ اس نے سڑک کے کنارے گاڑی روک لی تھی۔ آپ آگے آ کر بیٹھ جائیے۔ غازی کے دھیمے گمبھیر لہجے پر لالین کے تاثرات تن گئے تھے۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، برائے مہربانی مجھے جلد ہاسپٹل تک پہنچا دیں۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ سے بات کیے بغیر میں گاڑی آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ریکویسٹ کر رہا ہوں، پلیز آگے آ کر بیٹھے۔
غازی کے التجائی لہجے پر وہ لب بھینچے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ سڑک پر ٹریفک بہت کم تھا مگر پر رونق علاقہ تھا۔ فاطمہ، مجھے آپ سے بات کرنے کا یہ موقع بہت طویل انتظار کے بعد ملا ہے۔ شاید یہ موقع مجھے دوبارہ کبھی نہ ملے، اس لیے میں اسے گنوانا نہیں چاہتا۔ خاموش ہوتا وہ چند لمحوں تک منتظر رہا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ سے اتر گیا۔ ترچھی نظروں سے لالین نے اسے دیکھا، جو خود ہی بیک سیٹ کا ڈور کھولے اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ گہری سانس بھر کر وہ باہر نکل آئی۔ سرت سے غازی نے فرنٹ سیٹ کا ڈور اس کے لیے کھول دیا، واپس ڈرائیونگ سیٹ پر سنبھالتے ہوئے۔ اس نے گاڑی پھر بھی سٹارٹ نہیں کی۔ کن اکھیوں سے لالین نے دیکھا، وہ ونڈ سکرین کے پار نگاہ جمائے شاید بات کا آغاز کرنے کے لیے الفاظ تول رہا تھا۔ اتنے برسوں بعد مجھے پہچاننے میں تمہیں کوئی دقت نہیں ہوئی؟ کیا میں نے ٹھیک کہا؟ غازی کا سوال جیسے اس نے سنا ہی نہیں تھا۔ کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں کرو گی؟ چند لمحے منتظر رہنے کے بعد وہ دوسرا سوال کر رہا تھا۔ تم نے بہت پہلے ہی اپنی پہچان کروا دی تھی۔ ایک بزدل انسان سے شکوے شکایت کرنا میرے نزدیک بے وقوفی ہے۔ باہر نظر جمائے وہ سرد سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ ہاں، تم نے سچ کہا، میں بزدل ہی تھا، اس لیے تو گزرے ماہ سال میں کئی بار تمہارے راستے میں آنے کی کوشش کرتا رہا، تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی، تمہیں پکارنے کی ہمت ہی کرتا رہ گیا، مگر کبھی کامیاب نہ ہو سکا۔ تمہاری نظروں سے اوجھل رہ کر میں کبھی تم سے غافل نہیں رہ سکا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسی سچائی اور جذبے پوشیدہ تھے جنہیں محسوس کرتی لالین بس دنگ نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ میں نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ اس وقت تک تمہارے سامنے نہیں آؤں گا جب تک خود کو کسی قابل نہ بنا لوں۔ میں اپنی محنت اور بل پر اپنی حیثیت بنانا چاہتا تھا۔ کامیاب ہونے کے باوجود تمہارے حسب نسب نام مقام کی میں برابری نہیں کر سکتا۔ شاید ٹھکرائے جانے کا خوف بھی کہیں نہ کہیں تمہیں پکارنے سے روکتا رہا تھا۔ اتنے طویل عرصے میں کسی جذبے کا سرد پڑ جانا یا اسے فراموش کر دینا حیران کن نہیں ہوتا، لیکن قدرت کو جانے کیا منظور ہے جو تمہیں خود میرے سامنے لے آئی۔ خاموش ہوتا وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، جو باہر نگاہ جمائے فوری طور پر کچھ بول نہیں سکی تھی۔ تمہیں میری خبر تھی؟ گزرا تمام عرصہ میرا کیسے اور کہاں گزرا، سب کی خبر تھی تمہیں؟ ہاں، اور یہ اتفاق ہے کہ میں بس اجوا سے تمہارے تعلق سے بے خبر رہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے کون سے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، کب سے تم اپنی بہن کے ساتھ رہ رہی ہو، اور یہ کہ گزرے برسوں میں تم کتنی بار اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے بھائیوں سے ملنے ملک سے باہر گئی ہو۔ تم جانتے تھے کہ میں صرف تمہارے نام سے واقف تھی، جو کافی نہیں تھا تمہارا کوئی نشان ڈھونڈنے کے لیے۔ تمہیں اندازہ ہے کہ میں کس ذہنی اذیت کا شکار ہوئی ہوں؟ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ ضبط کے باوجود اپنے لہجے کی تندہی چھپا نہ سکی۔ مجھے اندازہ ہے، اور میں اس بارے میں اب کچھ کہنا چاہتی ہوں نہ سننا چاہتی ہوں۔ برائے مہربانی مجھے جلد از جلد ہاسپٹل تک ڈراپ کر دیں۔ لالین کے لہجے میں کچھ ایسی درستگی اور سختی در آئی تھی کہ غازی چاہتے ہوئے بھی مزید کچھ بول نہ سکا۔ ہاسپٹل کے باہر گاڑی رکتے ہی وہ سرد لہجے میں شکریہ ادا کرتی گاڑی سے اتر گئی۔ غازی منتظر ہی رہا، مگر اس نے بھولے سے بھی پلٹ کر نہ دیکھا تھا۔ نیند آنکھوں میں نہیں تھی، وہ بس آنکھیں بند کیے ہی بے ربط سی سوچوں میں گم تھی کہ تبھی دروازے پر ہوتی دستک نے اسے چونکا دیا۔ گرم شال سر پر اور شانوں کے گرد ٹھیک کرتی وہ دروازے تک آئی تھی۔ باہر کافی کے مگ تھامے کھڑے یاقوت کے مسکراتے چہرے نے اس کی ساری اداسی دور کر دی تھی۔ تمہارے کمرے کی لائٹ آن تھی اور تمہارے بیدار ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ آج تم سے بہت ضروری باتیں شیئر کرنی ہیں۔ یاقوت کے معنی خیز لہجے پر وہ حیران ہوتی اس کی تقلید میں ہی ہال کی طرف بڑھ گئی۔ کاؤچ پر پیر سمیٹ کر بیٹھتے ہوئے اس نے یاقوت سے کافی کا مگ لے لیا تھا۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں، ٹھیک رہے گا؟ وہ کچھ فاصلے پر کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے ایک دم پیچھے ہوتا احتیاط سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ جواباً مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اجوا نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ سر میں زیادہ تکلیف تو نہیں؟ زخم زیادہ درد تو نہیں کر رہا؟ اس کی دائیں ابرو کے اوپر لگی بینڈیج کا جائزہ لیتا وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اب کوئی تکلیف نہیں۔ تم، زارا، غازی سب نے اتنی توجہ دی اور خیال رکھا کہ میں خود ہی شرمندہ ہوں۔ مجھے اتنی معمولی بات پر اتنا شدید رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا۔ غلطی میری بھی تو تھی۔ کیا ہوا اگر بھابھی نے سب کے سامنے مجھ سے سختی سے بات کی؟ وہ بڑی ہیں، باز پرس کر سکتی ہیں۔ میرے اس طرح کمرہ بند کر کے بیٹھ جانے سے وہ بھی کیا سوچ رہی ہوں گی؟ پہلے ہی میں اپنی کوششوں میں زیادہ کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے، اور اب اجوا، اس وقت تمہیں جو ٹھیک لگا تم نے کیا۔ آپ ہی کے لیے تمہاری سوچ مثبت ہے، مگر جب تک وہ تم سے متنفر رہیں گی، تمہارے لیے پازیٹیو نہیں ہوں گی، تب تک وہ انصاف نہیں کر پائیں گی۔
ہر بات میں وہ صرف تمہیں قصوروار ٹھہرانے کا پہلو نکالیں گی۔ میں پھر کہوں گا کہ میرے لیے تم کسی بھی طرح اپنی عزت نفس پر سمجھوتا مت کرنا۔ آج جو ہوا وہ غلط ہوا، مگر تمہارا رد عمل یہی ہونا چاہیے تھا۔ تم نے کوئی بحث نہیں کی، کسی کو غصے کا نشانہ نہیں بنایا، مگر اپنے غصے کا اظہار کیا، خاموش ہو کر ہی صحیح۔ اگر تھوڑا زیادہ ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں، خاموشی میں بڑی طاقت ہے۔ اپنی اہمیت کا احساس کروانے کے لیے یہ ہتھیار استعمال کر لینا چاہیے، کارگر ثابت ہوتا ہے۔ بات ختم کرتا وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، جبکہ اجوا اسبات میں سر ہلاتی کافی کے سپ لینے لگی۔ اجوا، تمہیں یاد ہے میں نے ضروری بات شیئر کرنا تھی تم سے؟ یاقوت نے خشمگی لہجے پر، وہ خجل ہوئی تھی۔ میں واقعی اپنی باتوں میں یہ بھول گئی تھی۔ تم بتاؤ اب کیا بات ہے؟ وہ پہلے وعدہ کرو تم مجھ سے ناراض نہیں ہوگی۔ وہ سنبھل کر بولا، ٹھیک ہے نہیں ہوتی ناراض، مگر ایسی کیا بات ہے کہ جس میں میری ناراضگی کا بھی خدشہ ہے تمہیں؟ اجوا نے بہت حیرت سے پوچھا تھا۔ پتہ ہے تمہیں تکلیف میں دیکھ کر جو غصہ مجھے آیا، اس نے مجھے اتنا اعتماد اور جرأت دے دی کہ میں نے اپنے اور تمہارے لیے ایک فیصلہ لے کر آپ ہی اور حاج بھائی کے سامنے رکھ دیا۔ ایک ایسا اہم فیصلہ جس سے ان دونوں کو آگاہ کرنے کے لیے مجھے ذہنی طور پر تیار ہونے میں ابھی بہت دن لگ جاتے۔ کیسا فیصلہ؟ کون سے فیصلے سے آگاہ کر دیا تم نے بھائی اور بھابھی کو؟ دنگ نظروں سے یاقوت کے مطمئن چہرے کو دیکھتی وہ ہول اٹھی تھی۔ میں نے ان دونوں سے کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ ان دونوں میں سے کسی کو اعتراض ہو بھی تو بھی میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولتے اسے ششدر کر گیا تھا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہیں کیا لگا تھا میں کسی اور سے شادی کروں گا؟ مسکراتی نظروں سے یاقوت نے اسے دیکھا۔ یاقوت، تم نے ابھی یہ سب کیوں کہا ان دونوں سے؟ میرے لیے تو اب اور مشکل ہو جائے گا بھابھی کے دل میں جگہ بنانا۔ اجوا کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ کمال ہے، تمہیں تو مجھ پر فخر کرنا چاہیے۔ جو بات کہنے میں مجھے کئی دن لگ سکتے تھے وہ میں نے آپ ہی اور حاج بھائی کے سامنے کہہ دی۔ تم خود سوچو، حاج بھائی سے میرا کتنا ہی گہرا تعلق کیوں نہ ہو، مگر وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اب میں ان کے سامنے کھل کر یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ تو میں ابھی تک تم سے نہیں کہہ سکا۔ میں نے دو ٹوک انداز میں سب سمجھا دیا ان کو، اور یہ ہمت بھی مجھے تمہارے آنسوؤں نے دی، ورنہ میرے لیے آسان نہ تھا اپنا ارادہ ان کے سامنے ظاہر کرنا۔ رہ گئی بات آپ ہی کی تو کوشش کرتی رہو، میری دھمکیوں سے ہی رام ہوں گی وہ اطمینان سے بولا۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، مجھے بھابھی سے ابھی بہت ضروری معاملے پر بات کرنی تھی۔ ان کو راضی کرنا تھا کہ وہ لالین سے بات کرنے پر راضی ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ لالین سے بات کر کے ان کے دل سے خدشات نکل جائیں گے۔ وہ دن ضرور آئے گا جب ان کو بھی اولاد کی خوشی نصیب ہو جائے گی۔ اب تمہارے ارادے جاننے کے بعد وہ نہ تو میری شکل دیکھنا چاہیں گی نہ میری بات سننا گوارا کریں گی۔ وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ مجھے اچھا لگا تم سے یہ سن کر کہ تم آپ ہی کے لیے مخلص ہو۔ فکر مت کرو، تمہاری نیک نیتی اور خلوص ان کو زیادہ دیر تک تم سے متنفر نہیں رکھے گا۔ یاقوت نے گہری نظروں سے اس کے اترے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ جانتے ہو، جب سے حاج بھائی نے مجھے کہا کہ میں بھابھی کی سونی گود آباد ہونے کی دعا کروں، تب سے میری کوئی عبادت، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں نے ان کے لیے دعا نہ کی ہو۔ میں چاہتی ہوں وہ میری بات مان کر صرف لالین سے بات کر لیں۔ اس سے تو بھابھی کی بہت اچھی بات چیت ہو گئی ہے۔ اتنے اہم معاملے پر اس سے بات کرنے سے بھابھی کو کوئی ڈر، خوف نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو، میں صاف کہوں گا، میرے ارادے جاننے کے بعد فی الحال تو وہ شاید تم سے بات کرنا بھی پسند نہ کریں، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے تم پھر بھی ان سے بات کر کے کنونس کر سکتی ہو تو موقع دے کر بات کر لو۔ اچھا رسپانس نہ ملے تو بھی تم نے دل پر نہیں لینا، بس یہ یاد رکھنا، ورنہ دوبارہ مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو نظر آئے تو جانے پھر میں کیا کر ڈالوں گا۔ وہ اسے خبردار کر رہا تھا۔ اب صرف یہی رہ گیا ہے کہ سب کو بٹھا کر شادی کا دن تاریخ بتا ڈالنا۔ اجوا کے جھلا کر کہنے پر وہ حیرت سے اسے دیکھتا بے ساختہ ہنستا تھا، جبکہ اجوا اپنی بے اختیاری پر سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ دوسری سمت دیکھنے لگی۔ اب اگر تم شرما رہی ہو تو یقین کرو بہت اچھی لگ رہی ہو، سیدھی یہاں اتر رہی ہو۔ شوق نظروں سے اسے دیکھتے یاقوت نے اپنے دل کے مقام کو تھپتھپایا تھا۔ اچھا، تم مجھے یہ کب بتاؤ گے کہ اس خالی مکان میں تم سے کیا غلطی سرزد ہو گئی تھی؟ وہ بات بدلنے کے لیے چن کر سوال لائی تھی کہ اس موقع پر کیا سوال اٹھایا تم نے؟ آفرین ہے، یاقوت نے کچھ ناراضگی سے کہا تھا۔ میں کم از کم اس وقت تمہیں اپنی غلطی کے بارے میں بتا کر اپنا امیج تمہاری نظر میں خراب نہیں کرنا چاہتا۔ یقین رکھو، اس گھر کے مکین مجھ سے راضی ہو جائیں گے تو سب کچھ بتا دوں گا تمہیں۔ ابھی یہ سمجھ لو کہ مجھے اس معاملے پر زیادہ بات کرنے کی امام صاحب نے اجازت بھی نہیں دی ہے۔
बोलते हुए यकूत ने एक पल को रुककर अजवा को देखा था। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बाबा साहब की तरफ से तुम्हें शाह साहब के बारे में बात करने की इजाज़त नहीं है। यकूत के गहरे संजीदा लहजे पर वो साकित नज़रों से इसे देखती कुछ बोल न सकी। अजवा, मैं सिर्फ शर्मिंदगी से बचने के लिए फिल वक्त तुम्हें कुछ बता नहीं सकता, मगर थोड़ा बहुत तो तुम जान चुकी हो कि मुझसे क्या गलती हुई थी। मगर मुझे अपने एक अहम मामले के बारे में बताने के लिए तुम्हें बाबा साहब की इजाज़त दरकार है। बस एक हद तक ही भरोसा कर सकती हो क्या मुझ पर? यकूत के बुझे बुझे शिकायती लहजे ने अजवा को बेचैन किया था। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, बस इस खौफ से इनके बारे में बात करने से रुक जाती हूँ। मुझे तुम पर मुकम्मल भरोसा है यकूत। जिस दिन तुम्हें इनके बारे में बताना ज़रूरी होगा मैं सब बता दूंगी तुम्हें। वो तज़ब्ज़ुब के साथ बोली, ठीक है, तुम उदास मत हो। तुम्हें जब मुनासिब लगे मुझे बता देना। मैं इस वक्त का अभी से इंतज़ार कर रहा हूँ। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, जबकि अजवा चौंक कर कमरे से बाहर आते गाजी की तरफ मतवजा हुई। ठीक हो अजवा? तबीयत मिजाज बखैर हैं? गाजी की शरारती अंदाज पर मुस्कुराते हुए अजवा ने इस बात में सर हिलाया। याकूत, बात कर लो नीली से। अभी भी कॉल कर कर के मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है इस लड़की ने। तुम बात ना करना, मगर इसे अजवा के पास आने दो, वो माफ़ी मांगना चाह रही है। गाजी ने कहा था। तुम इसकी इतनी बातें सुन क्यों रहे हो? याकूत ने नागवारी से कहा। घर की बच्ची है यार, और फिर माफ़ी ही तो मांगना चाह रही है। गाजी ने कहा था, कोई माफ़ी नहीं मांगनी, बस ड्रामे करने हैं मुझे दिखाने के लिए। करने दो मिन्नतें, सिखाता हूँ सबक अच्छी तरह इसे। यकूत नागवारी से बोला था। तभी वो सब ऊपर आते यज़दान की तरफ मतवज्जा हुए, जबकि यज़दान को वहीं ब्रेक लग गए थे। कितने आराम से बैठी हो मेरे भाई के साथ, जैसे शाही तख्त पर बैठे शहजादा सलीम के साथ अनारकली बैठी हो। यज़दान के जले कटे अंदाज पर गाजी ने बेसाख्ता हंसते हुए अजवा को देखा था। बुरा मत मानना अजवा, अपने दानी बाबू अभी तक सदमे में हैं। गाजी ने कहा, सदमा तो होगा, आप भी गवाह हैं गाजी भाई, अजवा जी मेरी थी। यज़दान ने दुहाई दी। ऐसी कोई कहानी कभी थी ही नहीं। कृष्णा वाली कहानी के सामने तुम्हारे शोशे ज़ीरो हैं, असर नहीं रखते। अब बहाता रहा अपने अरमानों पर आंसू। यकूत ने कोई भी लगी लिपटी रखे बगैर इसे झिड़क दिया। कैसे भाई हो तुम, मेरे किस्से अफवाहें उड़ाकर। तुम तो अपनी दुकान बढ़ा गए, मगर अब मैं क्या करूँगा? दिन में जिसे 10 बार दिल देता रहा हूँ, अब इसे ही भाभी कहता कितना बुरा लगूंगा मैं। यज़दान रूहान से अंदाज में दुहाई दे रहा था। नहीं, अब इतने बुरे भी नहीं लगोगे। अजवा दरमियान में ही खशमनाक लहजे में यज़दान को चिताती यकूत को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। दानी बेटे, इज्जत इसी में है कि इज्जत से कुर्बानी दे डालो, फिर ये दोनों तुम्हारे लिए चांद से दुल्हन ढूंढ कर लाएंगे। गाजी ने समझते हुए लालच दिया। बस रहने दो भाई, ये टॉफियाँ किसी और के लिए रखो। बांध तो दिया है मेरे पल्ले अफ्रीका का चांद। झुलाकर बोलता यज़दान इस लम्हे दम साध गया जब सीढ़ियों की तरफ से गुराती हुई नीलम इसकी तरफ बढ़ी थी। लो आ गया तुम्हारा अफ्रीकी चांद। गाजी कहका लगाकर बोलता सोफे पर विराजमान हो गया था। कब से वहाँ सीढ़ियों पर दुबकी से इंतजार में हूँ कि अब मेरी वकालत करोगे, अब मेरे हक में बोलोगे, मगर यहाँ तुम्हें अपने दुखड़े रोने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। नीलम बुरी तरह यज़दान पर बरस रही थी। तुम मेरी मौजूदगी में यहाँ आने की जुर्रत कैसे कर गई? फ़ौरन से पेशतर अपनी शक्ल गुम करो। यकूत ने बरहमी से इसे अपनी तरफ मतवजा किया था। यकूत भाई, तुम तो दुनिया में भी मौजूद हो, अब क्या मैं दुनिया से भी अपनी शक्ल गुम कर लूँ? वह तनक कर बोली, अगर ऐसा मुमकिन है तो कोई हर्ज नहीं। यज़दान इत्मीनान से बोला, मगर अगले ही पल कंधे से टकराता नीलम का मुक्का इसे कराहने पर मजबूर कर गया। और तुम बात सुनो। नीलम बिगड़े तेवरों से अजवा से मुखातिब हुई। माफ़ी मांग रही हूँ, माफ़ कर दो। यकूत भाई की वजह से मैं सारी गलती अपने खाते में डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ और इनकी नाराज़गी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक मिनट, यकूत ने दरमियान में टोका, ये तुम अजवा से माफ़ी मांग रही हो या मेरे नाम पर भत्ता मांग रही हो? यकूत ने खशमनाक नज़रों से इसे देखा था। अब मैं नाक तो रगड़ने से रही इन मोहतरमा के सामने। नीलम तड़क कर बोली, तुम नाक रगड़ो या हाथ पैर जोड़ो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली। तुम्हारे धक्के की वजह से मैं कितने बुरे तरीके से गिरी थी ये मैं ही जानती हूँ। सबके सामने मेरी बेपर्दगी हुई, मुझे शर्मिंदगी उठाना पड़ी। मैं वो तकलीफ़ नहीं भूल सकती। मुझसे माफ़ी की उम्मीद मत रखना तुम। अजवा गमो गुस्से के साथ कतई लहजे में बोली, मुझसे भी तुम उम्मीद ना रखना। दोबारा तुमसे माफ़ी मांगूंगी, मुझे भी हल्का मत लेना। घर से बाहर मिल, फिर देखती हूँ तुझे, डाइन कहीं की। रुको ज़रा तुम। इसकी धमकियों पर यकूत अपनी जगह से उठा था, मगर वो रुके बगैर अजवा को धमकाती तीर की तरह भागती चली गई।
ہیں یہ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ اجوا جی مسکرا رہی ہیں۔ یزدان کی حیرت سے مر جانے والے انداز پر یاقوت نے بھی چونک کر اجوا کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا۔ اجوا جی زندہ باد۔ یزدان خوشی کے نعرے لگا کر سیڑھیوں کی طرف دوڑ گیا۔ تم کیا یہیں بیٹھے رہو گے؟ یاقوت کے سوال پر غازی مسکراتا ہوا صوفے سے اٹھ گیا۔ چلا جاتا ہوں بھائی، کباب میں ہڈی کسے برداشت ہوتی ہے؟ اجوا جی، غازی شرارت سے اجوا سے مخاطب ہوتا اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا۔ حد کرتے ہو تم، اگر ان کو برا لگ جاتا تو؟ اجوا نے خفت سے اسے دیکھا تھا۔ تمہارے لیے تو میں ہر حد تک جا سکتا ہوں۔ یاقوت نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میری کوئی بات غازی کو بری نہیں لگ سکتی، اپنا یار من ہے وہ مزید بولا۔ تم نیلے کی دھمکی پر مسکرا کیوں رہی تھی؟ مجھے تو لگا تمہیں اس پر بہت غصہ ہے۔ غصہ مجھے اس پر تھا، مگر اب نہیں ہے۔ تم نے سنا نہیں؟ اس نے کہا تھا کہ وہ تمہاری وجہ سے مجھ سے معافی مانگ رہی ہے، کیونکہ وہ تم سے محبت کرتی ہے اور تمہاری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ جو انسان تم سے محبت کرتا ہے، میں اس پر نہ برہم ہو سکتی ہوں، نہ اس پر مجھے غصہ آتا ہے۔ وہ سنجیدہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کچھ اس طرح بولی کہ یاقوت یک ٹک بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اختتام ایپیسوڈ 10۔ پلیز ڈو واچ، لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔